یہ یا انجینئر مرزا نے بتایا کہ متا جو ہے قیامت تک کے لیے الاؤ نہیں ہے. اس نے یہ بتایا کہ فائنل ڈیسیجن یہ ہے اہل سنہ و جماعت کی یہ پوزیشن. تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. ہاں تو ایک تو یہ تو میں اس کی. اچھا دوسرا آپ خود ہی یہ آرگیومنٹ لے کے آئے تھے کہ نہیں الاؤڈ ہے, آپ کے دوست نے کیا, فلانے نے کیا. نہیں, میں شیعوں کی پوزیشن دیکھ رہا تھا اور مجھے اپیل یہ کی تھی, اس میں ایک پرپس نظر آیا تھا. میں نے کہا تھا دیکھیں کہ ایک بیوہ عورت ہے, اس کے 2 بچے تھے اور ٹھیک ہے, یہ شادی کی. سنو میری بات حسین بھائی, سمجھدار آدمی ہے حسین بھائی, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ڈسکشن ہو چکا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں پہ کہہ دیا تھا اگر کنڈیشنل ہے تو آپ اپنی بیٹی کا متا کرانے کے لیے ریڈی ہے, یہ آپ نے کہا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے صرف آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے, وہ مسئلہ ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل بھائی آپ لوگ حدیث پھینک دیتے ہیں اس طرح سے, تو ہے نا وہ باتیں. ہم مفتی نہیں ہیں, کوئی بھی مفتی نہیں ہے, آپ بھی مفتی نہیں ہے, لیکن آپ کے مفتی بھی آپ اگر ڈسکشن کریں تو مفتیوں سے کریں جنہوں نے لے کے آئے نا. کون آپ کے جو مفتی حضرات ہیں وہ ڈر کے بیٹھے ہیں, ویڈیو پاپولر کرتے ہیں. یار یہ صحیح نہیں ہے یہ. ارے لیکن جب آپ نے خود کہا ہے کہ میں پھنس گیا نا, ٹریپ ہو جاتا ہے آدمی. ہمیں نہیں پتا کہ یار یہ حدیث ویلڈ ہے, لیکن آپ اس لیے مانے تھے نا کیونکہ اسلام. حسین بھائی سنو میری بات سنو, حسین بھائی میں مطابق بالکل مخالف ہوں, میری پوزیشن چینج ہو گئی. کیوں انجینئر؟ ارے رکو تو صحیح, یہ حدیث رکو تو صحیح. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹی کا متا اس لیے کرانے کے لیے راضی ہوئے کیونکہ اسلام اس کی اجازت دیتا تھا. پرابلم یہاں پہ ہے کہ اسلام آپ کو اگر گو کھانے کہے گا, یعنی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, سوری, اسلام اگر مسلمانوں کو گو کھانے کہے گا تو وہ خوشی خوشی کھائیں گے یہ کہہ کے کیونکہ ہمارا اسلام کہتا ہے تو ہم کھائیں گے. ابھی دیکھیے, آپ نے بھی جو اپنی بیٹی کا متا کرنے کے لیے جو آپ ریڈی ہوئے تھے وہ اس بنیاد پہ ہوئے تھے کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ اسلام اس کی آج بھی اجازت دیتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو پرابلم یہ ہے. یہی تو چیز ہے, اس لیے اسکالر کے پاس دیکھنا پڑتا ہے کہ ارے یہ آپ کو دیکھنا چاہیے. دیکھو اسماعیل بھائی, بلیف کیا ہوتا ہے؟ بلیف میں ہر آدمی اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اور اس چکر میں آپ کچھ, ارے سنو تو اس لیے اسکالر کے پاس جانا پڑتا ہے. نہیں, وہ اسکالر کے پاس چلے بھی جاؤ گے تو بالآخر آپ اسلام کے لیے گو کھانے کے لیے بھی ریڈی ہو جاؤ گے, اور یہ حقیقت ہے. آپ کو پتہ, آپ آرگو تو کر سکتے ہیں کہ یار اس نے یہ بتایا کہ یہ حدیثیں جو ہے اس سے کیا فائدہ, اس سے فائدہ کیا؟ آپ کی جو عقل ہے, سنیے میری بات, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں حسین بھائی آپ کو بھی اور جو میرے ویورز ہے کہ یہ جو تمہارے عقل میں جو تالا لگا ہوا ہے نا کہ اسلام جو بولے گا ہم مانیں گے, اب چاہے وہ ہمارے خلاف رہے, عقل کے خلاف رہے, اچھا رہے برا رہے, اس سے ہم کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اسلام نے بول دیا نا بس ہمارے لیے وہ فائنل ہے, مانیں گے. اب چاہے وہ کسی کو قتل کرنے کا ہے, کسی کی ہیلپ کرنے کا ہے, کسی کو جو ہے وہ متا کے لیے بولے یا پھر سلیوز بنانے کے لیے بولے, کچھ بھی بولے, اسلام نے بولا ہے نا ہم مانیں گے. یہ پرابلم ہے کہ اسلام آپ کی عقل کو تالا لگا دیتا ہے. آئی تھنک اس چیز کو میں ایگری کرتا ہوں, بالکل کرنا چاہیے کس طریقے سے سورسز آف نالج کو کس طرح سے لینا چاہیے اور کس طرح سے ویلیویٹ کرنا چاہیے, اور ہر عام آدمی اور ہر مولوی کا کام نہیں ہے یہ, ہے نا, جس میں باقاعدہ کریڈینشل ہونی چاہیے لوگوں کو. اچھا, میں آپ سے یہ کہتا ہوں حسین بھائی, سنیے میری بات سنیے. دیکھیے ابھی آپ کا پوزیشن یہ ہے کہ متا بھی حرام ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے عالم صاحب یہ تو مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کی اجازت دی تھی اور باقاعدہ حدیث میں ہے, ہم نے بتایا بھی, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہاں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آج کے دور میں تو اس کو انویلڈ کر دیا رسول اللہ نے, سنی پوزیشن کے حساب سے جائے. آپ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے, ٹھیک ہے, اور رسول اللہ نے اس چیز کی اجازت دی تھی متا کرنے کی, تو کیا آپ اپنی بیٹی کا متا کراتے اگر آپ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے؟ دیکھیں نا اس میں آپ نے یہ دیکھا نا رسول اللہ نے بھی تو کہا کہ لڑکی راضی ہونی چاہیے, کنسنٹ چاہیے. ہاں میرا کیا وہ تو اس سے پوچھا جائے گا نا جس نے مجھے ارے لیکن رسول اللہ نے اجازت دے دی ہے. سنیے نا, رسول جو بھی بلیو کرے گا وہ اس پہ ایک رول ہے نا کہ کنسنٹ چاہیے نا اس میں. تو کنسنٹ کے اگر آدمی لڑکا لڑکی راضی ہیں اور دونوں جوان ہیں اور کنسنٹ ہے اس میں, تو پھر ان کے لیے پرابلم, جیسے ہمارا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں اس وقت, تو پھر سنو تو ہاں ٹھیک, ارے میرے بھائی میں ٹھیک ہے وہی کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے اجازت دے دی. جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ نے زینب سے کہا تھا کہ زید سے شادی کر لو, ٹھیک ہے نا. جب زینب مطلب اس میں اونچ نیچ کرنے لگی تو قرآن کی ایک آیت آ گئی کہ رسول اللہ نے جو چیز کا فیصلہ کر دیا, کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے, اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے میں اس بات میں اپنی مرضی چلائے, ٹھیک ہے. رسول اللہ نے ابھی ایک میں سچویشن آپ کے پاس دے رہا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے زمانے میں ہیں اور متا کی اجازت دے رہا ہے, اللہ کے رسول کے پاس کوئی آئے کہ ہمیں متا کی اجازت دو, یا اچھا بلکہ وہاں پہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے کاسٹیٹ بولتے ہیں نا اس کو, آپ نے بتائی تھی اسی پہ تو میں شاک ہوا تھا. ہاں وہ کر لیں گے, تو وہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم روکے یا اس کا کچھ علاج کرے تاکہ ہم کو کچھ نہ کرنا پڑے, لیکن رسول اللہ نے سامنے سے کہا کہ نہیں تم جا کے متا کرو, میں اجازت دیتا ہوں.
اب مجھے بتائیے کہ آپ کی فیملی ہے ادھر، ٹھیک ہے، حسین بھائی کی فیملی ہے، حسین بھائی کی جوان لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اسلام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 5-6 سال کی بچی سے بھی شادی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی جوان لڑکیاں ہیں، اور رسول اللہ نے اگر آپ کی فیملی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتے، جیسے زینب کے لیے کہا تھا، زینب کو کہا تھا کہ زید سے شادی کرنی پڑے گی، اگر آپ کے فیملی کے طرف اشارہ کر کے اگر رسول اللہ کہہ دیتے کہ بھائی یہ حسین صاحب کی بیٹی کے ساتھ آپ جا کے متا کرو، کیا آپ اپنی بیٹی کا متا کرواتے؟ میں اسے بولتا اگر بیٹی راضی ہے تو کر لے. نہیں رسول اللہ نے کہہ دیا، دیکھو راضی تو لیکن انڈیویجول پرسن ہے، اس کی راضی تو زینب بھی نہیں تھی. رسول اللہ نے ایک کیس ایسا کیا کہ میں نہیں شادی کرنا چاہتے، رسول اللہ نے بولا منع کر دیں آپ، وہ بھی میں آپ کو پتا ہے. نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سنو لڑکی کی کنسنٹ نہیں ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ توڑ سکتے ہیں. ایک منٹ، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ارے رکو جناب، رک جاؤ. میں کہہ رہا ہوں زینب کو بھی زینب کو زید سے شادی نہیں کرنی تھی. زینب کے نزدیک وہ ایک آزاد کردہ غلام تھا، اور اس کی جو خاندان ہے زینب کا، حضرت زینب کا، وہ کافی اونچا تھا، نہیں کرنا تھا. رسول اللہ کے بولنے کی وجہ سے ان کو کرنا پڑا. یہ بات کو مانتے ہو؟ وہ تو جوان عورت تھی تو ٹھیک ہے، اس کا ایک آنر تھا، اور ٹرائبل سسٹم. ہاں تو کرنا پڑا نا. یہ جو چیزیں ہیں کہ وہ اس کی پسند ناپسند ہے، ادھر اس نے اپنی پسند کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ کی بات مان لی، ٹھیک ہے. نہیں ماننا ہی پڑا نا، کیونکہ قرآن کی آیت آ گئی بھائی، قرآن کی آیت آ گئی. اس پہ ڈائریکٹ کمانڈ تھی تو ماننا ہے، اس پہ ڈائریکٹ کمانڈ تھی نا. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر پہ ڈائریکٹ کمانڈ کیا رسول اللہ نے کہ حسین صاحب کی بیٹی کافی خوبصورت ہے اور جوان بھی ہے، آپ جا کے حسین صاحب کی بچیوں کے ساتھ جا کے متا کرو دونوں. نہیں، میں رسول اللہ سے بولوں گا کہ میری بیٹی کو آپ ڈائریکٹ کمانڈ کر لیں. اچھا آپ کی میں رسول اللہ سے بولوں گا میری بیٹی کو ڈائریکٹ کمانڈ. لیکن پھر اللہ کہے گا نہیں پھر آپ قرآن کے خلاف جائیں گے. دیکھیں نہیں، قرآن کے خلاف کیوں جانا؟ کیونکہ اللہ نے بولا کہ ایوری سول از ریسپانسبل فار ہز ایکشن. میں قرآن کی آیت کوٹ کر دوں گا رسول اللہ کے آگے. تو رسول اللہ آپ کو یہ آیت کوٹ کریں گے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کوئی مرد مومن اور کوئی مرد مومنہ کے لیے اس بات کی اجازت ہی نہیں کہ وہ اس فیصلے کے علاوہ اپنے کوئی بات رکھے. تو رسول اللہ تو آپ کو یہ کوٹ کر دیں گے، یعنی آپ ڈیبیٹ کرو گے رسول اللہ سے. میں رسول اللہ سے کہوں گا کہ رسول اللہ میری بیٹی اگر جوان ہے اور آپ کی بات مانتی ہے، آپ اس کو ڈائریکٹ بتا دیں. چلیے میں آئی ایم ریئلی ہیپی گائز، 6,600 لوگ دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ہماری ڈسکشنز کی وجہ سے آج حسین صاحب یہ پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ رسول اللہ سے بھی بحث کرنے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں کہ میں رسول اللہ کو کہوں گا کہ یہ آیت ہے، اس حساب سے آپ میرے بدلے دین سکھانے آئے. رسول اللہ دین سکھانے آئے تو ہم سیکھیں گے اسی طرح سے. کیسے سیکھیں گے؟ گڈ، ویری گڈ حسین صاحب. سہیل بھائی آپ باہر نکلے نا، ویری گڈ حسین صاحب. نہیں میں ایک بات آپ کے ڈیفینس میں، آپ کو باہر نکلنے کا شوق تو نہیں تھا نا، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں تو آپ بولے یہ کیا چیز ہے یار، یہ ہم ہینڈل نہیں کر سکتے. ویری گڈ ہے. تو آپ ایسے نہیں ہیں، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی آدمی کو پنش نہیں کریں گے جب تک کہ وہ حق بات نہیں ہوگی، ہے نا. نہیں آئی ایم ریئلی ہیپی فار یو حسین صاحب، آئی ایم ریئلی ہیپی فار یو کہ آپ اس پوزیشن، حالانکہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، لیکن آپ اس پوزیشن پہ آئے کہ آپ رسول اللہ سے کہیں گے کہ رسول اللہ آپ میرے بدلے جو ہے وہ میری بیٹی سے کریے، کیونکہ قرآن اس بات کی مجھے اجازت دیتا ہے، یا قرآن یہ کہتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ رسپانسبل ہے. یہ جو آپ نے کوٹ کری تھی یہ قرآن کی آیت ہے ساحل، سورہ النساء کی آیت 65. نہیں آپ اللہ کی قسم یہ لوگ تب تک اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو نبی اپنے ہر اختلاف میں فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں، اور اس سے انہیں کوئی اختلاف نہ ہو آپ کی رائے سے جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور اس کو یہ پوری طرح تسلیم نہ کر دیں. صحیح بات ہے. تو یہ تو قرآن کے خلاف ہی جا رہے ہیں، لیکن میں اس بات سے بالکل نہیں جا رہے بھائی. یہ آیت ہے نا جا رہے ہیں نا اس آیت کے خلاف. ہر انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے کہا ایوری سول از ریسپانسبل فار ہز اون ایکشن. ارے لیکن یہاں پہ قید کر دیا، یہاں پہ قید کر دیا. نہیں لے سکتے آپ بالکل نہیں لے سکتے اس طرح سے. کیوں؟ ارے آپ کے سامنے ہے زینب کا مسئلہ، آپ کے سامنے ہے، اسی کے ریلیٹڈ یہ آیت آئی ہے. وہ بچی نہیں ہے، زینب جوان ہے، وہ بچی نہیں. تو پھر رسول اللہ نے کیوں کرائی شادی؟ تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں میں اپنی بیٹی کو بولوں گا رسول اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لو، ختم. نہیں رسول اللہ بول، اچھا ایک منٹ بات نہیں مانے گی. ایک منٹ امام صاحب، ایک منٹ حسین بھائی، چلو ہم ایسے جاتے ہیں کہ آپ نے اپنا پلہ جھڑا لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ میں نے بڑی مطلب ضلالت والی بات کہی تھی جب یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کا میں متا کرانے مطلب مجھے پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے نکلے. آئی کنگریچولیٹ یو فار دیٹ. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو رسول اللہ نے کہا تو آپ نے رسول اللہ کے سامنے ایک آیت پیش کر دی کہ بھائی یہ میرا معاملہ نہیں ہے، انڈیویجول کے پاس جا کے آپ بتاؤ. ٹھیک ہے، آئی سیلوٹ یو فار دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی بیٹی رسول اللہ کو کہتی ہے کہ مجھے نہیں کرنا ہے، تو رسول اللہ یہ آیت اس کے سامنے سنو نا، رسول اللہ اس کے سامنے یہ آیت رکھ دیتے ہیں
کسی مرد مومن اور مومنہ کے لیے اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو وہ اس میں اپنی بات چلائے. اب کیا کر سکتی ہے آپ کی بیٹی؟ اس کی مرضی ہے. ارے اس کی مرضی کہاں ہے؟ پھر تو اس کو کافر بننا پڑے گا. ہاں بھلے بن جائے وہ، ٹھیک ہے. اگر اس کو نہیں کرنی اور اس کو رہنا ہے تو فالو کر لے. جو میرے بھائی حسین بھائی تو دیکھو بھائی چوائس یوں ہی ہوگی. چوائس نہیں ہے نا نبی کی، یا تو ہاں مانو دین نہیں مانے تو دین قتل ہو اچھا جاؤ. وہ بھی اچھا اس میں ایک بھی پرابلم ہے. ہاں ایک منٹ بی اے بھائی ایک منٹ. ہاں بی اے بھائی ایک منٹ. مطلب لیکن ابھی پرابلم یہاں پہ سالو نہیں ہوا. آپ نے کہا کہ وہ کافر بن جائے. اچھا کافر بنتے ساتھ رسول اللہ وہ حکم لگا دیں گے جس نے دین بدلا اس کو قتل کر دو تو مر جائے ابھی آپ کی بیٹی. ایسے نہیں ہوتے دین بدلے ہے کئی ساری حدیثوں کی انبار. اچھا امام دوز ہو چینج ریلیجن کل دیم. ایک منٹ یار یہ تو آپ کے عالم صاحب آپ کے انجینئر مرزا سب مانتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی دین بدل دے مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے. بس ڈفرنس یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک حکومت ہونا چاہیے. ایک منٹ. ہاں تو ٹریزن کا لا وہی ہے نا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو ٹریزن کا لا جب ہوگا جب پوری حکومت اسلامی ہوگی. ہاں ایگزیکٹ. ارے میرے بھائی رسول اللہ کے زمانے میں تھی نا. 3 دن کا موقع دیا جاتا ہے. اس میں بھی اس کو ایگزائل کا آپشن دیا جاتا ہے. نہیں کس نے بولا ایگزائل کا آپشن ہے؟ اسی آدمی کو جو فساد الارض ہے نا اس کے اوپر لگتا ہے. ادھر ہے حدیث. یہ سنو میری بات. اب میری بات سنو حسین بھائی. اس کی اسٹڈی کی ہوئی ہے. ارے آپ کے اسکرین کے سامنے حدیث ہے. ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں whoever changes his religion kill him. ایسے لوز حدیث نہیں لیتے. میں بتا رہا ہوں اسکالر یہ اسی طرح تو ٹریپ کرتے ہو آپ لوگ مسلمان. ارے اچھا ایک منٹ لگاتا ہے ان ساری حدیثوں کو پڑھنے کے لیے. ارے رک جاؤ حسین بھائی. حسین بھائی رک جاؤ. حسین اس میں حسین بھائی رک جاؤ ایک منٹ رکو. دیکھو سنن نسائی 4059 نیچے کرو. ہاں 4061 نیچے کرو کرتے جاؤ. ہاں نیچے کرو. 4063 سیم حدیث جو اپنا دین بدلے سے قتل کر دو. 4064 نسائی میں 4065 جو اپنا دین بدلے نبی نے کہا اسے قتل کر دو. علی نے کچھ لوگوں کو جلا دیا. ابن ماجہ 2535 جو whoever changes religion execute him. پھر اسی طرح بخاری میں بھی 6922 علی نے کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا دین چھوڑنے پر. ابن عباس نے کہا کہ میں آگ سے انہیں نہیں جلاتا کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا آگ کا عذاب صرف اللہ دیا کرتا ہے. میں انہیں صرف قتل کر دیتا کیونکہ نبی نے کہا جو بھی اپنا دین بدلے اسے بس قتل کر دو. بخاری میں بھی, صحیح مسلم میں بھی, ہر جگہ آئیے, ترمذی میں بھی. کہاں تو یہ لوز حدیث نہیں ہے حسین بھائی. انت میں یہ ہوگا کہ آپ کی سنو نا 100% سچویشن تو لا کے نہیں رکھتے اس طرح سے. اسکالر تھوڑی 1 گھنٹے ریفرنس دکھا سکتے آپ رولنگ لگا لیں کہ بھائی سہیل بھائی کو مار دو اور فلاں کو مار. اب ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار. یہ تو مسلمان ہے نا. اسلامک حکومت اگر ہے تو مرتد کو سزا قتل ملے گی. آپ کو یہ ماننا پڑے گا. آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا جائے گا بس اس بات سے کہ وہ اس نے متا کے لیے منع کر دیا رسول اللہ سے. نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہاں ایسے آپ کے سامنے بتایا گیا ہے. قرآن کی آیت دکھائی. عورت کو اس کی کنسنٹ ہے. عورت کو پرمیشن دیتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. بتایا نا زینب کی ہوئی مرضی کے بغیر. بھائی رسول اللہ کیسے کمانڈ کریں گے اس کی اگر پسند کیا نہیں تو ٹھیک ہے نا. اس نے رسول اللہ کی لاج کر لی نا, ختم رکھ لی. تو یہی تو غلط ہے کہ جس کو کرنا نہیں ہے. دیکھو ایک منٹ لاج نہیں ایک منٹ. اپنے ماں باپ کی محبت حسین بھائی بڑی قربانیاں دیتی ہیں. حسین بھائی میری بات سنو. دیکھو ادھر آپشن نہیں دیا ہے. آیت کہتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے گا تو کوئی مومن مرد اور مومن عورت کے پاس اختیار ہی نہیں بچتا کہ وہ اس کے اگینسٹ میں جائے. یہ اختیار ہی نہیں ہے. آپ یہ کیسا کہہ سکتے ہیں؟ اس پوری آیت کو ان پیک کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کیا ہے. اتنی جلدی کچھ زینب وہاں زینب کا معاملہ ہے گا. آپ سرفیس پہ لیتے ہیں میننگ. یار لوگوں نے 10 سال ساری زندگی لگائی ہوتی ہے مفتی بننے میں. اور یہ نا واجد صاحب نہیں لیکن بتا دیں گے ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے. آپ عام مسلمان میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے. زیادہ تنگ کر رہے ہیں بی اے بھائی. ہاں بی اے بھائی آپ اپنی بات رکھو. نہیں میں اپنی بات کیا میں کہتا ہوں کہ حسین بھائی کو اتنا تنگ نہ کرے. بس کافی ہے آج کے لیے یار. اتنا آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں بس سب کچھ ہو جائے. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک وقت چاہیے. ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ حسین بھائی آپ کا. میں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی. بڑی مہربانی آپ کی.